جلوے میں جب قرب بھی نکل گیا تو یوں سمجھیے یہ میری شہادت کی انگلی ہے، یہ دوری ہے، قریب ہوتی آئی، اسے کہیں گے قریب سے قریب ہے، اور قریب ہے، اقرب ہے، قریب ہے۔ جب دو ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اب مجھے بتا یہ انگلی سے یہ انگلی قریب ہے، یہ ہاتھ سے ہاتھ قریب ہے۔ قریب کا معنی درمیان میں، ایک دوسرے کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہو، اسے قریب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضبط۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے میں نور، ایک جلوے جمائے نور جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ آئینہ تھا، اسی کے اندر کیونکہ مصطفیٰ وہاں جو چلے تھے بشر نہیں تھے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں، کیا نہیں تھے؟ بشر نہیں تھے۔ بشر کا لباس تو بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ بشر کا تین لباس ہے سرکار کی، بشر کا لباس تو بیت المقدس میں چھوڑ دیا، پھر وہاں سے لباس روحانیت میں پرواز ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ لباس روحانیت تو سدرت پہ چھوڑ دیا، پھر وہاں سے لباس نورانیت میں پرواز ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مقام بدلتا رہا تو لباس بدلتا رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام بدلتا رہا تو لباس بدلتا رہا۔ اب وہاں سے نورانیت کے لباس میں پرواز ہوئے، اور ایسا نورانیت کا لباس جس لباس کے آگے جبرائیل کا لباس بھی جل جائے، ایسی نورانیت کا لباس۔ اور وہ لباس سے جب پرواز ہو گئے، وہاں تو پہلے سے آئینہ ہے نور کا، جمائے نور کا، اور وہاں سے بالقرب سے قرب ہو گیا۔ جب قرب ختم ہو گیا، آئینے میں آئینہ کھو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئینے میں آئینہ کھو گیا۔ جب آئینے میں آئینہ کھو گیا، جب واپس ہوا، آئینے میں آئینہ جب کھویا تھا، اسی آئینے کے ساتھ آ گیا، اسی آئینے کے ساتھ آ گیا۔ جب اسی آئینے کے ساتھ آ گیا تو سرکار کائنات اس کی طرف چلاتے تھے، اس کی طرف چلاتے تھے، اس کی طرف اللہ کی طرف، اس کی طرف اللہ کے بندوں کو یعنی امت کو اس کی طرف چلاتے تھے، اس کی طرف جھکاتے تھے، اور اسی کا اعلان کراتے تھے۔ اور جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اس طرف جھکنا، اس طرف عبادت کرنا، اسی کا بول بالا کرنا، اسی کو خدا کہنا، اسی کو اللہ کر کے یاد کرنا، اسی کی نماز، اسی کا روزہ، اسی کا حج، اسی کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب بندہ ادا کرنے کے لیے آگے گیا تو خدا سے پوچھا، اے خدا میں کیسے ادا کروں؟ تو خدا کہے اس کی طرف، اس کی طرف۔ احکام فرض پہ عمل کرنے کے لیے، فرض پہ عمل ہو تو مصطفیٰ کا ہے عمل کرے خدا کا، تو جب عمل کیسے کرے خدا سے پوچھو تو کرے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ آئینہ آئینے میں کھو گیا، آئینہ آئینے میں کھو گیا۔ تو جب کھو گیا ہے، وہ عمل بھی اسی کا ہے، یہ عمل بھی اسی کا ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ عمل بھی اسی کا ہے، یہ عمل بھی اسی کا ہے۔ مگر شرط یہ ہے، اس عمل کو شریعت کہتے ہیں، اس عمل کو طریقت کہتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت کہتے ہیں، اس عمل کو طریقت کہتے ہیں۔ جب یہ دو بھی اسی کے ہیں، دو بھی اسی کے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔
عمل کی بات آئی تو مصطفیٰ کو ساتھ لیا، جب کردار کی بات آئی تو خدا مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا، کہیں مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور کہیں خود ساتھ ہو گیا۔ نہیں آئی نا؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ آئینے میں آئینہ، جب آئینے میں آئینہ ہو گیا تو اس آئینے کو تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے ایمان تو پایا ہے، ایمان کی جان نہیں پائی۔ ایمان تو پایا ہے، ایمان کی جان نہیں پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی جان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایمان کی جان مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ ہے۔ اب یہ سلسلہ ایک اللہ نے ایک مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ آئینے سے آئینہ، آئینہ سے آئینے، آئینہ آئینے میں ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اب بھلا کس کو، اب بھلا کس کو خدا کہاں ملے؟ بھلا کس کو خدا کہاں ملے؟ یہ انبیاء اچھی طرح جانتے ہیں، رسول اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا بھلا خدا ہم کو کہاں ملے؟ وہی ملے جہاں مصطفیٰ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ساری دنیا کے لوگوں سے نبیوں کا درجہ بلند و بالا ہے، رسولوں کا درجہ بلند و بالا ہے، علم و حکمت بلند و بالا ہے، پیغام خود جبرائیل کے ذریعے خدا نبیوں کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ یہ سب سے اولا عزم اولے درجے پر ہوتے ہیں۔ جب اتنا بڑے درجے والے جانتے ہیں کہ خدا کہاں ملتا ہے، خدا کہاں ملتا ہے، تو اس بات کو قرآن مجید نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ خدا کہاں ملتا ہے۔ تو یہ انبیاء جانتے ہیں، اسی لیے بروز قیامت ہر نبی مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ التسلیم تک اللہ کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کہیں لوگ خدا کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اے آدم، آپ نے خدا کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اے موسیٰ، خدا کو کیوں تلاش نہیں کر رہے ہیں؟ اے ابراہیم، خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اے عیسیٰ، خدا سے کیوں طلب نہیں کر رہے ہیں؟ سب مل کر یہ مصطفیٰ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے اگر مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل جائے۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت لوگوں سے چھپی رہی کہ کیا یہ معلوم نہ تھا لوگوں کو کہ آئینہ آئینے میں کھو گیا۔ یہ بات انبیاء جان گئے، یہ بات انبیاء جان گئے ہیں، اس لیے بروز قیامت مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ امت مصطفیٰ پر یہ کرم ہوا، امت مصطفیٰ پر یہ کرم ہوا، مصطفیٰ نے امت کو بھی بتا دیا، مصطفیٰ نے امت کو بتا دیا کہ کیسے بتا دیا، کہ امت کو دکھا دیا، بتا دیا، عطا بھی کر دیا کہ اے میری امت، اسے اگر ڈھونڈنا ہے، اسے اگر ڈھونڈنا ہے تو سجدہ وہاں کر، سجدہ وہاں کر اور میرے قرب میں یہاں آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے قرب میں یہاں آ، کیونکہ وہ عبادت کہلائے گی، یہ محبت کہلائے گی، محبت کے ساتھ عبادت، عبادت کے ساتھ محبت۔ قرب جب میرا مل جائے گا تو یقین وہ مل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ساتھ خدا نے بھی یہ بات سکھا دی، خود اللہ ہی نے بھی یہ پیغام دے دیا، اے میرے بندو، اگر مجھے دیکھنا ہے، مجھے پانا ہے، میرا قرب پانا ہے، میرے قریب تم ہونا ہے یا تمہارے قریب مجھے ہونا ہے، تمہارے قریب
مجھے ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب تم ہو جاؤ. کس کے قریب؟ مصطفیٰ کے قریب. مصطفیٰ کے قریب تم ہو جاؤ. جب تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے, تم میرے قریب آؤ یا نہ آؤ, میں تمہارے قریب ہو جاؤں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اتنا اچھا, اتنا کھلم کھلا اور اتنے پیارے انداز سے خدا خود بتا رہا ہے, آج دیوانے لوگ سمجھ نہیں پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے. دیکھو کیسے کتنی اچھی باتیں سمجھا رہا ہے. جب قریب تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے, میں تمہارے قریب ہو جاؤں. تو معلوم کیا ہوا, آئینہ آئینے میں ہے, آئینہ آئینے میں ہے. نادان آئینے کو ڈھونڈتا پھرتا کہاں ہے؟ ارے جس آئینے میں اس کا آئینہ ہے, اللہ فرماتا ہے اس کے قریب ہو جا. جب قریب ہو گیا تو کیا دیکھے گا, کیا نظر آئے گا؟ جہاں آئینہ ہے اس آئینے میں وہ نظر آئے گا, اس آئینے میں وہ نظر آئے گا. یہ مصطفیٰ نے دولت امت کو بانٹ دی. بانٹ دی کہ کیسے بانٹ دی, کہ اسی لیے سکھایا کہ اس آئینے کو میں دیکھنے کے لیے, اس آئینے کو پانے کے لیے مصطفیٰ نے سکھایا تم اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے اور ناسی اجمعین سارے لوگ, سارے رشتہ داروں سے زیادہ محبت پیدا کرو. محبت میں جب ایک ہو جاؤ گے تو تم میرا آئینہ بن جاؤ گے, میں تمہارا آئینہ بن جاؤں. جب تم میرا آئینہ بنو گے, جب میں تمہارا آئینہ بنوں گا, اب آئینہ آئینہ جیسا وہاں ایک دوسرے میں کھو گیا تھا تو یہاں ایک دوسرے میں کھو جاؤ گے. لوگ تمہیں دیکھیں گے, تم لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے نظر آؤ گے, جہاں جہاں تم جاؤ گے لوگ تم کو دیکھیں گے, لیکن میرے نام سے پکاریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نام سے پکاریں گے. ایسا بناؤ کہ کیسے پکاریں, لوگ تمہیں دیکھیں گے, لوگ تم پر نظر کریں گے, مگر تمہاری صورت و شکل اور تمہارا رہن و سہن اور تمہارا پورا مجسمہ تمہارا رہے گا, مگر تمہارا بن کر نہیں رہے گا, میرا بن کر رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بن کر رہے گا؟ میرا بن کر رہے گا. لوگ کہیں گے, دیکھیں گے تم کو اور پکاریں گے مجھ کو, پکاریں گے مجھ کو. اس طرح کہ صحابہ عشق اور محبت میں جب ڈوب گئے, مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, مصطفیٰ کو کرتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے. مصطفیٰ کو کرتے تھے, مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے. اب جب محبت و قرب میں جب مصطفیٰ کے کھو جاؤ گے, محبت و قرب میں لگ جاؤ گے, مصطفیٰ میں اس طرح اپنے دل و قرار کو, چین کو لٹا دو گے, کیا ہوگا؟ تم کو دیکھیں گے لوگ, تم کو دیکھیں گے, مصطفیٰ کو پکاریں گے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو پکاریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہتے ہیں اہل طریق کے اندر, اب یہاں اس بات پر لا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کہ کیا اسی لیے اللہ کا ہر ولی, اللہ کا ہر ولی, اللہ کا ہر ولی, اللہ کا ہر ولی مصطفیٰ کا غلام ہے اور مصطفیٰ کا ایسا چہیتا ہے, ایسا چہیتا ہے کہ کیسا کہ مصطفیٰ کے ہر کردار و عمل پر اپنی
اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والا اور ایسا کھو گیا ہے. اور ایسے ولی ہیں جن اولیاء نے بعض طریقت کے سلسلے کو بھی جاری رکھا، یعنی عہد و پیمان بیعت کا سلسلہ بعضوں نے جاری نہیں رکھا، تو ایسے اولیاء یہ بیعت کا سلسلہ بھی اس لیے جاری رکھا کیوں یہ اس لیے کہ حاج اس کا نہیں ہے، دکھنے میں تو وہ ہے مگر جیسے وہ آئینے میں آئینہ کھو گیا ہے، آئینے میں آئینہ کھو گیا ہے، اور وہ آئینہ جب بن کر نور مصطفیٰ آ گئے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کو، اور خدا بیان کر رہا ہے خود کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ مصطفیٰ کو دیکھے، خدا بیان کرے خود کو، زمانہ دیکھے مصطفیٰ کا ہاتھ، خدا کا ہے اپنا ہاتھ، مصطفیٰ اشارہ کریں، خدا کا ہے اپنا اشارہ. بات سمجھ میں آئی؟ خدا مصطفیٰ حکم کرے، خدا کرے یہ میرا حکم ہے، مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں لوگوں کو بلائے، خدا کہے کہ لوگوں خدا کی بارگاہ میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. مدینے کی سرزمین پر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی، صحابہ کو اپنی بارگاہ میں بلائے. جب اپنی بارگاہ میں بلائے ان میں چند صحابہ آنے میں تھوڑے تاخیر کی، تو مصطفیٰ نہیں ڈانٹے، خدا نے ڈانٹا. مصطفیٰ نہیں ڈانٹے، کون ڈانٹے؟ خدا نے ڈانٹا کہ لوگوں بارگاہ خدا میں آنے کے لیے دیر کر رہے ہو. زمانہ دیکھتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ بارگاہ خدا کی ہے. سبحان اللہ. زمانہ اس بات کو اب تک سمجھا نہیں ہے. یہ اس لیے سمجھا نہیں ہے کیونکہ یہ الگ کر کے دیتے ہیں. جب تک الگ دیتے ہیں یہ بھی الگ ہو جاتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں پاتا. جب خدا اور اس کے رسول کی محبت کو ایک بنا کر ایک کر کے دیکھو، بارگاہ مصطفیٰ کی نظر آئے گی، حقیقت میں وہ بارگاہ خدا کی کہلائے گی. سبحان اللہ. وہ بارگاہ خدا کی کہلائے گی. یہی 10 مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ نظر مصطفیٰ آ رہے ہیں، نظر مصطفیٰ آ رہے ہیں. خدا خود کا اعلان کر رہا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی عجیب بات ہے. خدا اتنی بڑی حکمت والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی فضیلت و کمال والا ہے، سارے کائنات کا مالک ہے، حیات و موت کا مالک ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب سے بلند و بالا ہے، طاقتور ہے، قوی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب بندے کہیں کہ اے خدا تو کہاں ہے، تو خدا کہتا ہے جہاں مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اے خدا تو ہمارے پاس، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. خدا کہتا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. اب بندے کہیں، لوگ کہیں اے اللہ ہم تجھے پکارنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے پکارنا چاہتے ہیں. خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو پکارنا. سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کہہ دے، مصطفیٰ کہہ دے مجھے پکار، مگر میں مصطفیٰ کی زبان کو سنتا ہوں. اور بندے کہیں اے میرے حبیب، یا بندے کہیں اللہ سے التجا کریں اے اللہ تو دنیا میں کیسے آیا،
دنیا میں کیسے آیا؟ کیونکہ دنیا میں تو پہلے سے ہے نا، لیکن یوں سمجھیے ہمارے دلوں میں کیسے آیا، ہمارے قلبوں میں کیسے آیا؟ تو اللہ فرمائے گا اس کے ساتھ دنیا میں، دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کے لوگوں میں، لوگوں سارے انسانوں میں اور سارے مسلمانوں میں، سارے دنیا والوں میں اللہ مصطفیٰ کے ساتھ آیا۔ اے اللہ تو اللہ ہے، غیرت کیوں نہیں آیا؟ تو کہے گا مجھے پہچانے گا تو، مجھے جانے گا تو، مجھے مانے گا تو۔ خدا خود کی پہچان کرانا ہے، خدا خود کو منوانا ہے مصطفیٰ کے سہارے، مصطفیٰ کے ذریعے۔ یہ اس طرح کہ لوگوں مصطفیٰ کو مان جاؤ، مصطفیٰ کو سمجھ جاؤ، اور جب مصطفیٰ کو مان گئے، مصطفیٰ کو سمجھ گئے، خدا تمہارا، خدا تمہارا، خدا تمہارا۔ اگر مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکے، مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پائے اور مصطفیٰ کے نہیں ہو گئے تو خدا تمہارا کون خدا؟ کس کا خدا؟ میں تو خدا مصطفیٰ کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انا ربکم الذی، میں تو خدا کس کا ہوں؟ مصطفیٰ کا ہوں۔ تو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جب خدا اترنا ہے تو مصطفیٰ کو ساتھ لے کر عرش مولا پہ جب مصطفیٰ کو بلایا کہ اے میرے حبیب، دنیا میں تو لوگوں کے دلوں میں تیرے ساتھ اتر گیا ہوں، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں تیرے ساتھ اتر گیا ہوں، اے میرے حبیب اب ذرا یہاں آ جا کہ میں تیرے دل میں اتر جاؤں۔ یہ قریب کا معنی ہے، کیا ہے؟ یہ اقرب کا معنی ہے کہ آئینے سے آئینہ، آئینے میں آئینہ ہو گیا ہے۔ اب وہ آئینہ جب آ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ کیسا؟ جیسے دنیا میں دیکھا مصطفیٰ کو پکارا خدا، اسی طرح مصطفیٰ کے ساتھ جو ہو گئے کہ دیکھو اس کو پکارو، کوئی نہ بات۔ یہ بیت کا سلسلہ بھی ایسے رہا کہ وہ آئینہ جب ایک ہو گیا ہے تو اس کا ہر عضو و جسم اسی کا نام پکارے گا، چاہے پیر ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے ناک ہو، چاہے لب ہو، سب بطور اس کے ہوں گے مگر اس کے نام سے پکارے جائیں، اس کے نام سے، اسی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو بیت کا یہ سلسلہ یہ اس لیے رکھا ہے، یہ تو صرف پکارنا ہے، یہ تو صرف پکارنا ہے، لیکن مراد یہاں ملانا ہے، کیونکہ پکارنا اور ہے، ملانا اور ہے۔ ملنے والے کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، پکارتا ہوا ہے جس کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکارتا کون ہے؟ جس کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، اور جو مل جاتا ہے اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے پکار لے، مصطفیٰ کہتے ہیں مل لے۔ اس لیے ملانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے اور وہ ملانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ کو ملا دیا۔ اے میرے امتیوں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ ملا دو۔ بظاہر یہ ہاتھ میرا ہے، خدا سے پوچھو کہ یہ ہاتھ کس کا ہے تو خدا کہتا ہے اللہ کا ہے۔ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اس لیے کہتے ہیں خدا کو پکارنے والے اور ہیں، پکارتے رہو کہ ہمیں تو الحمدللہ مصطفیٰ نے ملا ہی دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملا ہی دیا ہے۔ جب سارے صحابہ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو کیا ہوا؟ خدا مل گیا۔ کیا ہوا؟ خدا مل گیا۔ کہاں ملا؟ مصطفیٰ میں۔
कैसे मिला? देखे भी, दिखाया भी, मनाया भी, समझाया भी और हाथ लेकर मिला दिया भी। अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारा हाथ अब उसके हाथ में आ गया है, तुमने देख भी लिया है, मान भी लिया है और हाथ भी आ गया है। अब तुम्हारी मर्जी, और उसी लिए अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारे करीब हैं। और ये भी नहीं कहा हाथ के हाथ तो मिल गया है, मगर जब हाथ मिल गया है फरमाता है शहावत से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारी शहावत से भी ज्यादा करीब है। हाथ भी मिल गया, कर्ब भी मिल गया और आगे फरमाया अफला तुबसिरून, ये हमारे लिए है, इसके लिए है, ये हमारे लिए है। क्यों? ये सहाबा के लिए नहीं था। क्यों? सहाबा के सामने तो मुस्तफा का चल रहा था, सहाबा के सामने मुस्तफा का चल रहा था। हाँ, मुस्तफा के हाथ में हाथ देते थे, मुस्तफा को तकते थे, मुस्तफा को देखते थे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा अफला तुबसिरून, ये नहीं कहा। क्यों? उनकी नजर में तो मुस्तफा का चेहरा था, चेहरा ये मुकद्दस था। तकते रहे, मुस्तफा को देखते रहे, हाथ देते रहे, तो माना क्या हुआ? देख भी लिया, मिल भी गए। बंदा ये बात अच्छी, ये तक याद रखने, बंदा खुदा से नहीं मिला, ये बात अच्छी तरह याद रखो। बंदा खुदा से नहीं मिला, खुदा खुद बंदे से मिला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बंदा खुदा से नहीं मिला, याद रखें, बंदा खुदा से नहीं मिला, खुद खुदा बंदे से मिला। कैसे मिला? कैसे मिला? मुस्तफा के जरिए। कैसे मिला? मुस्तफा के जरिए बुलाया, ऐ लोगों मेरे हाथ में हाथ दे दो। जब लोग हाथ दे दिए, लोग हाथ दे दिए, मिल गया खुदा। सुभान अल्लाह, ये आरज़ू खुदा को कैसे हो? सुभान अल्लाह, बेशक। ये कैसी आरज़ू कि मैं बंदे से मिल जाऊं? ये आरज़ू खुदा को कहीं को आई कि मैं बंदे से मिल जाऊं, ये इसलिए आई कि मुस्तफा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मिल गया है? मुस्तफा मिल गया है। जब मुस्तफा मिल गया है, ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों से जब आप मिल गए हैं तो आपके हाथों के सहारे मैं भी मिल जाऊंगा। मुझे भी मिला दो, आपके उम्मतियों में मुझे भी मिला दो। ऐ मेरे हबीब, मैं भी मिल जाऊंगा। तो माना क्या हुआ? बंदा खुदा से नहीं मिला, खुदा खुद बंदे से मिला। सुभान अल्लाह। मिलाने वाले मुस्तफा। कैसे? हमारा हाथ पकड़ा, खुदा के हाथ में दे दिया। मिलाने वाले मुस्तफा। अब मिलाने वाले मुस्तफा को छोड़कर अगर कोई खुदा को पुकारे, खुदा कहेगा नादान, तू को मैं को, तू कहा मैं कहा। हम मिले हैं उसके सदक़े, हम मिले हैं उसके सदक़े, तो उसे छोड़कर आना चाहता है नादान, मैं तुझे नहीं पहचानता। क्यों? मेरी कोई सूरत नहीं है, मेरी कोई सूरत नहीं है, मेरी कोई सीरत नहीं है, मेरा कोई जायजा नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई मुकाम नहीं है। अगर जो कुछ भी है वो मुस्तफा से है। सूरत मेरी देखना चाहता है, मुस्तफा की सूरत है। हाथ मेरा लेना चाहता है, मुस्तफा का हाथ थाम ले। दामन मेरे दामन में आना चाहता है, मुस्तफा के दामन में आ जा। क्यों? मैं तो हर चीज से पाक हूं, मेरी कोई सूरत नहीं है। जब मेरी सूरत देखना चाहे तो मैंने मुस्तफा को अपनी सूरत दे दिया। किसको दे दिया? मुस्तफा को अपनी सूरत दे दिया है।
اب مصطفیٰ سے زمانہ پوچھا کہ اے مصطفیٰ آپ کو تو خدا اپنی صورت دے دیا، تو اے یا رسول اللہ آپ کی صورت، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے خدا کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ خدا کو دے دیا۔ تو معنی کیا ہوا؟ صورت اس کی صورت مصطفیٰ میں، صورت مصطفیٰ کی صورت خدا میں جب دو ایک بن کر نکھر گئی، ایک بن کر نکھر گئی، وہ صورت دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں سب سے اچھی، انوکھی، افضل و اعلیٰ اور ایسی صورت بن گئی کہ اسی کی صورت کے سہارے سارے زمانے کے ایمان والوں کی صورتیں بنتی ہیں اور صبح قیامت تک بنتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی صورت کے سہارے، اسی صورت کے سہارے، کیونکہ ایک معنی ہے صورت سے صورت، ایک معنی ہے آئینے سے آئینہ۔ اگر آئینے سے بھی مراد لے لیں تو آئینے میں نظر صورت ہی آئے گی، آئینے میں نظر صورت ہی آئے گی۔ یہ الگ بات ہے، قرآن نے بیان کیا ہے انی وجہت وجہیہ، یہ الگ معنی ہے انی وجہت وجہیہ میں، لیکن معنی مختصر یہ ہے اس کی صورت اس صورت میں یا اس کی صورت اس صورت میں۔ یہاں صورت کے سامنے صورت ہے، صورت کے سامنے صورت ہے، جو صورت کا ذکر ہے، تو اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، ہے نا؟ یہ بات الگ ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے صرف دکھایا نہیں ہے، ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ خدا کو آرزو پیدا ہوئی تو بندہ خدا سے ملا نہیں، خدا خود بندے سے مل گیا ہے۔ یہ کمال ہے ایمان کا جس کو مصطفیٰ نے بخشا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اب سرکار کائنات کی بارگاہ میں جتنے بھی گئے وہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے بظاہر، خدا اپنی بارگاہ کا اعلان کرتا ہے، اپنی بارگاہ کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا نا، یہ سلسلہ خدا سے ملنے کا، یہ بائت کا اور نظر کا دو سلسلے ہیں۔ کیا ہے؟ بیت کا تو ایک بیت کا بھی ہے، سلسلہ ایک نظر کا بھی ہے۔ نظر کا سلسلہ کیوں؟ اس لیے کہ نظر خدا پھر جیسا کہا نا خلا تو بصیرون، یہ نہ کہے کہ تو کیوں نہیں دیکھتا، تو بندہ کہے خدا میں دیکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں اور ہاتھ بھی دے رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں ہاتھ بھی دے رہا ہوں۔ یہ سلسلہ مصطفیٰ نے صبح قیامت تک جاری کر دیا۔ کہ کیسے جاری کر دیا؟ کہ بلائے اور بلانے کے بعد اپنے قرب میں ایسا قرب لیا، اب یہاں بھی قرب ختم ہو گیا، یہاں بھی قرب ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے صحابہ پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ انمول موتی ہیں اسلام کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کے قریب میں رہنے والے اور مصطفیٰ کے ہمدرد، مصطفیٰ کے غم خوار اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے، ہر ایمان والوں کے امیر، ہر ایمان والوں کی جان۔ لیکن جہاں قرب ہٹانا چاہا، جیسے قرب خدا نے ہٹا دیا، جیسے قرب خدا نے مصطفیٰ سے ہٹا دیا، ایسا مصطفیٰ نے اب قرب ہٹانا چاہا تو مصطفیٰ اب یہ آخری حدیث سن لیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان کرتی ہیں، اس کو مولا علی بھی بیان کرتے ہیں کہ کیا وہ حدیث کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے آنگن میں آئے، گھر کے آنگن میں آئے، سرکار کے کاندھے پر چادر تھی، سبحان اللہ، کملی، کیا تھی؟ کملی،
اب یہ کملی کا رنگ کالا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کیوں کالا تھا؟ سفید ہو سکتا، لال ہو سکتا، پیلا ہو سکتا، ہری پگڑی بننے والے سرکار سبحان اللہ. چادر بھی ہری ہو سکتی، مگر کالی کیوں رکھتے؟ تو پہلے کالے کو سمجھو، پہلے کالے کو سمجھو. کالے سے مانا اندھیرا ہے، کالے سے مانا اندھیرا، کیونکہ اندھیرا کالا ہوتا ہے. اندھیرا کالا ہوتا ہے، کالے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے. مطلب یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے اپنی آنکھوں سے سب اوجھل ہو جاتے ہیں. جب سب اوجھل ہو جاتے ہیں غیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. جو دکھتا ہے ظاہر ہے، جو نہیں دکھتا وہ غائب ہے. جو دکھتا ہے وہ مکان ہے، جو نہیں دکھتا وہ لامکان ہے. سمجھ نہیں بات؟ جو دکھتا ہے مکان ہے، جو نہیں دکھتا وہ لامکان ہے. خدا نے لامکان میں بلایا، خدا نے لامکان میں بلایا. خدا نے غیب میں اس لیے بلایا جہاں کوئی دیکھ نہیں پاتا، جہاں کوئی جا نہیں پاتا، جہاں کوئی مطلب نظر نہیں آتا، وہ لامکان ہے، اندھیرا ہے، وہ لامکان ہے، غیب ہے، مگر دنیا والوں کی نظر میں نہیں ہے. مثلا اندھیرا ہے، نور والا گیا اندھیرے کو بھی جانے. بات سمجھ میں آئی؟ لامکان ہے مکان والا، لامکان ہے مکان والا. تو کالے کا معنی یہ ہے کہ یا غائب ہے، نظر نہیں آئے گا، یا اندھیرا ہے. اس لیے سرکار کائنات وہ چادر ہمیشہ اپنے کاندھے پر ڈالتے تھے. سبحان اللہ. کالی چادر جس کو کملی کہا جاتا ہے، جس کو مزمل والی چادر کہا جاتا ہے، مزمل کی چادر کہا جاتا ہے، وہ کالی تھی. ساری عمر کالی چادر کاندھے پر سرکار نے ڈالی. مگر کیوں ڈالی؟ یہ اس لیے ڈالی آج کا انتظار ہے. کیوں ڈالی؟ آج کا انتظار ہے. یہ سرکار کو معلوم ہے یہ چادر میرے کاندھے پر ساری عمر آتی رہی، مگر آج کے انتظار میں. وہ آج کا انتظار کیا ہے؟ آنگن میں آئے، گھر کے آنگن میں آئے، سرکار بیٹھ گئے. سرکار چاہتے گھر میں بند کمرے میں بیٹھتے، یا رسول اللہ اب گھر کے صحن میں، آنگن میں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے. مگر بات کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ اب زمانے کو بتا رہے ہیں تو کملی کا کمال کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے. تو سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بیٹھ کر چادر کو کھولا اور اس چادر کو اپنے سر سے اوڑا. اب سر سے ایسے اوڑ کے بیٹھتے تو کیا وہ سردی کا زمانہ تھا؟ نہیں. مگر اوڑے کیوں؟ اوڑنے والے ایسے اوڑے، لیکن نے سرکار چادر کو پھیلایا، ایسے پھیلایا اور پھیلا کر سر سے اوڑا. اوڑ کر کہنے لگے اے علی آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی آ جاؤ. مگر کہاں آ جاؤ؟ اگر آتے سرکار کے سامنے بیٹھتے، سرکار کے سامنے بیٹھتے یا قریب لگ کر بیٹھتے، لیکن نہیں، اے علی چادر کے اندر آؤ. کہاں آؤ؟ چادر کے اندر آ جاؤ. پھر کہا اے فاطمہ آؤ. کہاں آؤ؟ چادر کے اندر آؤ. پھر کہا اے حسن آؤ، اے حسین آؤ. جب چاروں آ گئے، بچے زانوں سے چپک گئے. ایک طرف فاطمہ آ گئی تو دوسری طرف علی آ گئے. پھر اس چادر کو سب سروں سے ایسے اوڑا اور سرکار ان کو لے کر، سروں کو لے کر ایسا جھک پڑے بچوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے یہاں بیٹھے ہیں، ایک طرف فاطمہ ہے تو دوسری طرف علی ہے. تو سرکار چادر کو ایسے پکڑ کر، ایسے لے کر بچوں کی طرف سروں کو اس طرح چھکا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، گوش گزار ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ
हाउलाई अहल बैत, ये मेरी अहले बैत है, सुभान अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अब जमाना हदीसों को पढ़ता है मगर इस हकीकत को समझ नहीं पाता। अगर अहले बैत का ऐलान करना था, अहले बैत का अलग ऐलान करना था, सरकार खुले मैदान में करते थे या मस्जिद के अंदर बयानों में कर देते, या सरकार सहाबा के दौर सहाबा के साथ सहाबा के सामने कर देते, तो घर में आंगन में चादर ओढ़कर रात के अंधेरे में ऐलान कर रहे हैं, किससे? किसी दुनिया वाले से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से। सुभान अल्लाह किससे? दुनिया बनाने वाले से। अरे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत से। तो माना क्या हुआ? ये चादर को ओढ़ना, जो चादर काली है, चादर काली है जिसमें कुछ नजर नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, आंगन में भी अंधेरा, आंगन में भी अंधेरा, उस अंधेरे में काली चादर में भी अंधेरा। तो दुनिया की नजर देख नहीं पाई, दुनिया की नजर देख नहीं पाई कि यहाँ क्या है, किसी ने नहीं देखा। क्यों? वो नजर नहीं आए, तो उनके आंखों से गायब है, उनके आंखों से गायब है, अवछल है, या उस जगह के मिसाल है जहां जगह नहीं है, उस मकान के मिसाल है जहां मकान नहीं, ला मकान है। सरकार पे वो हकीकत थी, अहले बैत पे ये मिसाल है। क्या है? ये मिसाल है। ओढ़ दिया, कह दिया, ऐलान कर दिया। तो ऐलान जब कर दिया, अब मुझे बताएं, कुर्ब में है, अकरब में है, करीब में है, करीब भी खत, कुर्ब भी खत, अकरब भी खत, और ऊपर से चादर भी। सुभान अल्लाह ऊपर से चादर भी। तो जमाने को चादर दिखती है या ना दिखती है, लेकिन अंदर पांचों हैं, अंदर पांचों हैं। तो ऐलान कर दिया, ये पांच जो हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से दूर नहीं है। जो खुदा है वो मुस्तफा है, सुभान अल्लाह जो मुस्तफा है वो फातिमा है, सुभान अल्लाह जो मुस्तफा है वो फातिमा है, जो मुस्तफा है वो अली है, जो मुस्तफा है वो हसन है, जो मुस्तफा है वो हुसैन। ऐलान कर दिया, और ऐसा ऐलान कर दिया, खुदा ने अपने कुर्ब में, अपने आईने में मुझे आईना बनाकर तो दिया। ऐ मेरी अहले बैत, अब मेरा आईना तुम्हारे आईने में, सुभान अल्लाह अब मेरा आईना तुम्हारे आईने में। तो आईना आईने में खोने के लिए चादर और कुर्ब, और कुर्ब। अब उन दो बच्चों में दो तासीर आए कि कैसी तासीर? इमाम हसन जिनकी जुल्फें, सुभान अल्लाह जिनकी जुल्फें, जिनका चेहरा कोई देखता मुस्तफा को पुकारता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम हुसैन जिनका हाथ, जिनका सीना, जिनके कदम, जिनका चलना कोई देखता मुस्तफा को पुकारता, कोई देखता मुस्तफा को पुकारता। तो आईना दो आईने में पड़ गए, आईना दो आईने में पड़ गए। एक आईना हसन में, एक आईना हुसैन में। सुभान अल्लाह जब एक आईना दो आईने में पड़ गए, फिर उस दो आईने से, दो आईनों में से फिर एक आईना इमाम हुसैन का 11 आईनों में बटे। अब वहां से आईने से निकलते रहे, 11 आईनों में बटे, और एक आईने से एक आईना हुआ, एक आईने से एक ही आईना हुआ। उस आईने का नाम गौसे आजम हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह अल्लाहू अकबर उस आईने का नाम
गौसे आजम हुआ। अब ये 11 आईने थी, उस एक आईने के मुकाबिल रहे। देखा गया एक एक आईने में ये आखिरी नुक्ता है, एक एक आईने में देखा गया तो हर उस आईने में एक ही आईना नजर आता है। लोग समझ नहीं पाए इस बात को भी समझ नहीं पाए, सिर्फ गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके मुकाबिल में जब ये कायना रहा नादान, उस आईने में देखो तब भी एक आएगा, इसमें देखो एक आएगा, 11 आईनों में भी देखो तो एक ही नजर आएगा। ठीक है ये। अब इस आईने में देखो तो 11 नजर आएंगे, इस आईने में देखो कितने नजर आएंगे? 11 नजर आएंगे। जमाना हैरान रहा, वो ये आईने का कमाल कैसा है जिसके अंदर 11 नजर आ रहे हैं, ये 11 आईने का कमाल कैसा है 11 में मिलकर एक ही नजर आ रहा है। समझ में? क्यों? ये एक ही रहा वो 11 रहे, एक ही रहा वो 11 रहे। तो जमाना देखने के बाद समझ गया, पुकार उठा, वाह या गौसे आजम, वाह या गौसे आजम, आप एक है मगर 11 पर गालिब है, 11 पर गालिब है। खुदा ने तुम एक आईने को ऐसा बनाया है, 11 आईने तुम्हारे अंदर बस गए हैं। ये रुतबा गौसे आजम का क्या है? ये रुतबा। मगर ये एक आईना आया क्यों? यहाँ 11 क्यों आए? यहाँ 11 क्यों आए? ये इसलिए आए, समझने के लिए मैं बात कह दूंगा। 11 इसलिए हैं कि गौसे आजम में 11 आ जाए, इसलिए कि 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर हो जाए। जब 11 से ये एक मिल गया तो 12 हो गए, 12वीं वाला क्या हो गए? 12वीं वाला। 12वीं वाले को देखना है तो 11वीं वाले में देखो। अगर 11वीं वाले में को देखना है तो सिलसिले बना दिए गए हैं, 11 में देखो, 11 में देखो तो 11वीं वाला नजर आए, 11वीं वाले को देखो 12वीं वाला नजर आए, 12वीं वाले को देखो तो खुदा एक वाला नजर आए। ये तरीका है। क्यों? इसलिए दिखा भी रहे हैं, हाथ मिला भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, हाथ मिला भी रहे हैं। तो मिलना दिखाना इसी का नाम सिलसिले तरीका। मसलन में शरीयत इबादत की पाबंद करती है और तरीकत इबादत वाले से मिलाती है। इसीलिए हर वली जब बैत कराता है, हाथ से हाथ मिलाता है, तो सबसे पहले कहता है, सबसे पहले उसे बतौर आजमाइश देता है या इम्तिहान देता है कि क्या, कि सबसे पहले तू मुझे खुदा बोल। अक्सर औलिया ने इस बात का इकरार करवाया। बात औलिया कहते हैं कि मैं तेरा रसूल हूं, तू कलमा पढ़। अब कलमा तो मुसलमान पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती रसूलुल्लाह। अरे ये कैसा कलमा हो? हाँ, क्यों मनवाते थे कि जब तक तू इस बात को नहीं मानता, इस बात को नहीं मानता, तू रसूल को भला कैसे मानेगा? जब रसूल को नहीं मानेगा तो खुदा को भला कैसे मानेगा? तो तेरा ईमान, तेरा मनवाना और तू अपना सब कुछ जब उसके लिए ही नहीं समझता, तब तक तुझे खुदा और उसका
का फर्ज नहीं मिलने वाला। इसलिए देखो, अगर किसी पीर के हो गए हो, कोई मुरीद ऐसा हो, अब उसके सामने वो मुरीद और पीर उसके सामने एक नमूना है, मुरीद उसका अमल है। क्या है? उसका अमल है। इसीलिए दर्से तहरीक के अंदर अहकाम खुदा है, फरमाने नबवी है, और उस मुरीद और सालिक के अंदर सबसे पहले उसका पीर है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों? वो रसूल से अलग नहीं है, रसूल खुदा से अलग नहीं है। अब ये इम्तिहान, ये दर्स देते थे, जब वो मानकर ये ऐलान करता था, तब जाकर उसे मुरीद बनाते और खुदा और उसके रसूल से मिलाते। समझ में आई? और हर मुरीद जलवा खुदा का भी देखता, रसूल का भी देखता, मगर हम कैसे नहीं, हम कैसे नहीं? ये इसलिए नहीं कि हम तो सिर्फ खुद को देख रहे हैं। तो बुजुर्गान दीन अहले तरीक़ फरमाते हैं, अरे नादान, खुद को छोड़, खुद को छोड़, खुद में उसको, जिसने तुझे मिलाया, जिसने तुझे मिलाया, जिसने तुझे दिखाया, तो हर हमेशा, हर वक्त, हर पल उसी को देख। क्या नजर आएगा तेरी सूरत? एक वाकया है हदीस शरीफ का, याद आ रही मुझे, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हजरत इब्ने अब्बास बुखारी शरीफ की आईने की बात पर ये बात याद है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हो गए, सरकार पर्दा हो चुके, सरकार पर्दा हो चुके। जब सरकार पर्दा हो, सरकार को देखने के लिए गए। सुभान अल्लाह। कहाँ गए? उनके घर गए। क्योंकि सरकार घर में है। ये बात इब्ने अब्बास को मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? मगर क्यों गए? घर पे गए, उम्मुल मोमिनीन से अर्ज किए, मुझे सरकार को देखना है, सुभान अल्लाह, मुझे सरकार को देखना है। तो उम्मुल मोमिनीन अंदर से आईना लाया है। क्या लाए? आईना लाए। यह हदीस इस बात की दलालत करती है, सरकार को देखना है तो आईना क्यों लाए? इसको इमाम मुस्लिम ने भी यह हदीस को लाए हैं जिल्दे दूबर में। जब सरकार को देखना है तो आईना क्यों लाए? तस्वीर लाए होते तो सरकार की तस्वीर नहीं, तो आईने में क्या नजर आएगा? आईने में क्या नजर आएगा? उम्मुल मोमिनीन लाकर आईना, क्या कहे, मुझे सरकार को देखना है, तो अंदर से आईना लाकर दिया, तो आईने को लेकर देखा, कसम खुदा की उस आईने में सरकार नजर आए। ये हदीस है, उलमा नहीं बयान करते, क्योंकि ये हमारी हदीस है, बुखारी मुस्लिम में है, मगर यहाँ तक उनकी नजर नहीं है। अब यहाँ देखिए, आईना लाकर दिए, जब इब्ने अब्बास उस आईने को पकड़ कर देखा तो नजर क्या आए? सरकार नजर आए। तो सरकार कहाँ? सरकार पर्दा हुए गुंबदे खिज़रा में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जब आईना देखते हैं तो सरकार आईने में नजर आते हैं। तो आईने में क्या तस्वीर थी? लेकिन नहीं थी, वो तो आईना था, लेकिन इनकी बेकरारी, इनकी मोहब्बत, इनका चैन, इनका लगाव, इनका इश्क और इनकी तलब ऐसी हो गई, ऐसा मोहब्बत सरकार में डूब गई थी, जब आईना देखते तो खुद की सूरत गायब, सरकार की सूरत
सरकार की सूरत नजर आती। उम्मुल मोमिनीन भी उम्मुल मोमिनीन है, वो पहचान गए और सारे ईमान वालों की माँ है, पहचान गए। जब सरकार पर्दा हो गए हैं, ये बात की खबर उनको है, फिर भी सरकार को देखने के लिए आके तो कहते हैं कि सरकार को देखना है, तो मालूम हुआ इनका इश्क, इनकी मोहब्बत सरकार को जरूर बताएगा। तो तस्वीर दी नहीं जाए, कोई बात नहीं बताई जाए, ये नहीं कहा जाए कि गुंबद खिजरा में जाकर जियारत करो, कब्र शरीफ के पास जाकर जियारत करो, क्योंकि उनकी तड़प, उनका इश्क और मोहब्बत का वलवला जान गई, आईना ला कर दे दिया। देखना चाहते हो ना, देख लो। जब आईना पकड़ कर देखे तो सरकार मुस्कुराते नजर आए। सरकार को देखा, इत्मीनान हो गया, चैन मिल गया, सब कुछ आ गया। मगर आईने में सरकार कैसे? सुभान अल्लाह। आईने में सरकार कैसे? तो सरकार ने ये तरीका बता दिया कि मैं सबका आईना। और इसीलिए जितना मेरी मोहब्बत में डूब जाओगे, बज़ाहिर तुम रहोगे, मगर जब आईना देखोगे तो मैं नजर आऊंगा। दस दिया कि नहीं दिया, कोई ये नहीं कह सकते। दलील है ये इस बात, क्या है? दलील है। और दूसरी बात क्या है? जब आईना तो इसी दलील से इस्तेदलाल करते हुए, इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इसी से कहते हैं कि देखो और ऐसे खो जाओ, ऐसे डूब जाओ कि बज़ाहिर लोग देखें कि तुम जा रहे हो, बज़ाहिर लोग देखें कि तुम जा रहे हो, मगर कसम खुदा की वो तुम्हारे पीर का ऐलान हो जाए। सुभान अल्लाह। सूरत जब भी आईना देखो तो उसकी सूरत अवछल हो जाए, और जिसके हो गए हो उसकी सूरत नजर आए। जब तक उसकी सूरत नजर नहीं आती उस वक्त तक उसे कामिल नहीं कहा जाता। सुभान अल्लाह। यहाँ कामिल का लफ्ज का माना ये होता है, जो लोग कहते हैं कामिल, ये सवाल ऐसा नहीं है। कामिल के लिए आईने का पकड़ना ज्यादा, और जब वो नजर आएगा तो उस वक्त कामिल का ऐलान होगा। क्या होगा? कामिल का ऐलान होगा। उसके लिए मोहब्बत का जरूरी, और उसी के लगाव में, ध्यान में, और उसी के ख्यालात में जिंदगी का बसर करना जरूरी। और ऐसा जब सो भी गए, अगर इसके अंदर क्या है, तीन तरीके होते हैं, एक इल्हा के, एक इल्हाम के, एक इल्हा के, एक इल्हाम के, एक तसव्वुर, तीन तरीके होते हैं। तो तीन तरीके जब हमारे अंदर पाए गए तो ये अलग बात है, ये अपनी किस्मत की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो चौथा एक तरीका है जिसे ख्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्वाब, यानी बशारत कहते हैं। और उस ख्वाब में अगर कोई मुरीद, किसी पीर का मुरीद है, उसने आरज़ू की, तमन्ना की कि मुझे गौसे आजम से मिलना है, या देखना है, हुसैन शहीदाने करबला से मिलना है, देखना है, या उसे ऐसी आरज़ू पैदा हो गई कि मुझे मदीने वाले से मिलना है। सुभान अल्लाह। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को अच्छी तरह दे दूंगा, याद रख लें। इसकी मिसाल याद रख लें। जिसके सर पे हरा अमामा है, जिसका लिबास हरा है, याद रखें, जिसका लिबास हरा है, हरा अमामा है, और उसकी बशारत में वो आ गया, वो जिसका मुरीद है, और वो मुरीद जिसकी बशारत में हरे लिबास के साथ, हरे अमामे के साथ आ गया, तो समझ जाओ कि वो आने वाला कोई नहीं है, आने वाला गौसे आजम। अब देखिए कि मेरे मुर्शिद आए हैं, मेरे पीर आए हैं,
لیکن پیر و مرشد تو یہ بظاہر کی بات ہے، لیکن عالم امثال میں خواب میں جو آتا ہے وہ آنے والا. اور دوسری